تو بہرحال امام محمد اور امام شافعی اکٹھے ہو گئے امام مالک کے پاس۔ امام محمد جو ہیں وہ امام شافعی کو کہتے ہیں آپ مجھے یہ بتائیں تمہارے صاحب مالک بڑے امام ہیں یا ہمارے صاحب امام ابو حنیفہ بڑے امام ہیں؟ یہ بالکل صحیح سند کے ساتھ امام ابن ابی حاتم رازی نے اپنی کتاب الجرح والتعدیل کے مقدمہ میں محمد بن عبداللہ بن الحکم سے بیان کیا ہے اور وہ امام شافعی سے نقل کرتے ہیں۔ ابن ابی حاتم رازی خود جرح تعدیل کے امام ہیں، ان کے استاد محمد بن عبداللہ بن الحکم بھی ثقہ ہے، ان کی توثیق خود اسی کتاب الجرح والتعدیل میں ابن ابی حاتم رازی نے نقل کی۔ وہ کہتے ہیں امام شافعی سے میں نے سنا، تو شافعی کہتے ہیں مجھے محمد کہتا ہے کہ یہ بتاؤ کہ دونوں اماموں میں سے بڑا امام کون ہے؟ تو امام شافعی کہتے ہیں علل انصاف بات کرنی ہے۔ امام شافعی بڑے کمال قسم کے مناظر تھے، کہنے لگے محمد انصاف کی روح سے بات کرنی ہے؟ کہنے لگے ہاں۔ کہتے اچھا قسم کھا کے بتا دونوں میں قرآن کا بڑا عالم کون ہے؟ کیونکہ ادھر بھی تو پڑھ کے ہے نا، کوفے میں بھی اور مالک کے پاس بھی پڑھ رہے ہو، قسم کھا کے بتا دونوں میں سے قرآن کا بڑا عالم کون ہے؟ امام محمد نے قسم کھا کے بتایا کہ امام مالک امام ابو حنیفہ سے قرآن کے بڑے عالم ہیں۔ امام شافعی کہتے ہیں اچھا یہ بتا کہ دونوں اماموں میں سے حدیث میں بڑا امام کون ہے؟ پھر امام محمد نے قسم کھا کر کہا حدیث میں بھی امام مالک امام ابو حنیفہ سے بڑے امام ہیں۔ پھر امام شافعی کہتے اچھا چل پھر صحابہ کے اقوال اور آثار میں بڑا امام کون ہے؟ امام محمد نے کہا کہ اقوال صحابہ میں بھی امام مالک امام ابو حنیفہ سے بڑے۔ اور شافعی پتہ کیا کہتے ہیں؟ فَلَمْ يَبْقَ إِلَّا الْقِيَاسِ، قیاس کے سوا اب کوئی چیز باقی نہیں ہے۔ قرآن میں بھی وہ بڑے عالم، حدیث میں بھی وہ بڑے عالم، صحابہ کے آثار میں بھی وہ بڑے عالم، پیچھے سوائے قیاس کے کوئی چیز باقی نہیں ہے۔ وَالْقِيَاسُ لَا يَكُونُ إِلَّا عَلَى هَذِهِ الْأَشْيَاءِ، قیاس بھی تو انہی چیزوں پر ہوتا ہے، یا قرآن کی کسی آیت پر، یا نبی کی کسی حدیث پر، یا صحابہ کے آثار پر۔ فَمَن لَّمْ يَعْرِفِ الْأُصُولَ فَلَا يَشْهَدُ يَقِينُ، جو بندہ اصول اور بنیاد قرآن سنت صحابہ کے آثار نہیں پہچانتا وہ قیاس کس چیز پر کرے گا؟ تو امام مالک بہت بڑے امام تھے، اور اس امام کی سن لیجئے، آخری بات کرتا ہوں، پیچھے کافی ساری بھائی ہیں، ٹائم بھی بہت ہو گیا، آخری بات کرتا ہوں۔ امام مالک مدینہ میں حدیث رسول پڑھا رہے تھے، اور ان کے شاگردوں میں ایک شاگرد کا نام ہے عبداللہ بن وہب، مصر سے آئے تھے، اور یہ بھی بڑے عظیم محدث تھے۔ عبداللہ ابن وہب مصر سے آئے، اور مصر کے بڑے امام تھے امام لیث بن سعد۔ ماشاءاللہ مدنی صاحب تشریف لائے ہیں، آجو آجو میں ختم کر رہا ہوں۔ امام لیث بن سعد وہ مصر کے بڑے امام تھے۔ تو امام عبداللہ بن وہب کس کے شاگرد تھے مصر میں؟ امام لیث بن سعد کے شاگرد تھے، اور حدیث پڑھنے امام مالک کے پاس مدینے میں آئے ہوئے۔ تو امام مالک سے عبداللہ بن وہب مسئلہ پوچھتے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ امام صاحب جب وضو کرتے ہیں، یہ جو ہاتھ کی چھوٹی انگلی ہے اس کے ساتھ پاؤں کی انگلیوں میں خلال کرنے کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ امام مالک نے کہا کہ اہل مدینہ میں یہ عمل موجود نہیں ہے۔ اب مدینے والوں کو پتہ نہیں تھا اس سلسلے میں نبی پاک کی کوئی حدیث۔ آج لوگ کہتے ہیں فلانا اتنا بڑا امام تھا، اس کو اس حدیث کا نہیں پتہ جو آج آپ ہمیں سنا رہے ہیں۔ اور بھائی مدینے میں کتنے صحابہ کی اولادیں تھیں، ان کے خادم تھے، اور امام مالک جیسا بڑا امام مدینے میں موجود تھا۔ لیکن آپ کے صحابہ سارے مجاہدین تھے، آپ کا کلمہ پڑھنے کے بعد دین اسلام کے نفاذ کے لیے دنیا کے مختلف کونوں میں گئے۔ تو آپ کا ایک صحابی ہے شداد ابن الحاد
رضی اللہ عنہ وہ مدینہ سے مصر چلے گئے تھے. انہوں نے مصر میں نبی پاک کی ایک حدیث بیان کی جو انہوں نے خود رسول پاک کو دیکھا تھا اور آل مدینہ والوں کے پاس وہ چیز سیو نہیں تھی. تو کہتے ہیں امام صاحب عندنا فی ذالک سنت، ہمارے پاس اس مسئلے میں نبی پاک کی ایک سنت موجود ہے. شگرد بتا رہے استاد کو، عبداللہ بن وہب بتا رہے امام مالک کو کہ استاد جی ہمارے پاس اس مسئلے میں رسول اللہ کی ایک سنت موجود ہے. امام مالک کہتے بیان کرو وہ کیا ہے؟ کہنے لگے ہمیں امام لیث بن سعد نے، عبداللہ ابن لہیہ نے، عمر بن حریث نے اور دیگر کئی ائمہ حدیث نے عبد الرحمن الحبلی کی سند سے حدیث بیان کی ہے کہ شداد ابن الحاد صحابی رسول کہتے ہیں میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ وضو جب کرتے تھے نا تو چھوٹی انگلی کے ساتھ پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرتے تھے. وہ راوی سارے تو امام مالک جانتے تھے. جو اس شگرد کی زبان سے حدیث سنی فرمانے لگے ان ھذا الحدیث حسن واللہ ما سمعت ھذا قط الا الساعہ، یہ حدیث بالکل صحیح ہے، اللہ کی قسم اس وقت سے پہلے میں نے یہ حدیث کبھی نہیں سنی. جب حدیث سن لی اس کے بعد عبداللہ بن وہب کہتے ہیں امام مالک سے جب بھی مسئلہ پوچھا جاتا فقان یأمر بتخلیل الاصابع، وہ پاؤں کی انگلیوں کے درمیان چھوٹی انگلی سے خلال کا حکم دیتے تھے. مالک نے بتا دیا جب نبی کی حدیث مل جائے تو سارا مدینہ بھی ایک طرف کیوں نہ ہو، رسول کی حدیث مدینے والوں سے بھی مقدم ہے. یہ اہل حدیث کا مسلک ہے. جب اللہ کے نبی کی حدیث اور سنت آئے گی یا قرآن کا فیصلہ ہوگا اس کے مقابلے میں کسی شخص کی بات نہیں مانی جائے گی. احترام ہم سب علماء کا کرتے ہیں، مالک، شافعی، ابو حنیفہ یا دیگر ائمہ حدیث، امام حماد ابن سلمہ، حماد ابن زید، سفیان ثوری، سفیان ابن عیینہ، امام داؤد ظاہری، امام بخاری، مسلم، ابو داؤد و ترمذی، نسائی و ابن ماجہ، دارمی، حاکم، جتنے بڑے بڑے امام ہیں سب احترام کے قابل ہیں، لیکن واجب الاطاعت ایک ہی ہستی ہے، وہ مدینے میں سونے والے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے.